یہ رشتہ صبر سے چلتا ہے، اور سب سے خوبصورت رشتہ ہے خامند اور بیوی، سب سے خوبصورت، لباس سے تشبیہ دی ہے۔ پھر ایک تشبیہ اور دی ہے، نساؤکم حرث لکم۔ میں ایک ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے اس میں ایک اپنا معنی شامل کیا ہے، اور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک۔ آپ سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی پودا لگا ہو، ہمارا ذرا کھلے پیمانے پر ذمہ دارہ ہے، تو ہم جب بیج کاشت کرتے ہیں تو جب وہ نکلتا ہے تو اس دن سے اس کی حفاظت شروع کرتے ہیں۔ اگر اس کو بیماری لگ رہی ہے سپرے کرو، اگر اس کو پانی کی ضرورت ہے پانی دو، کھاد کی ضرورت ہے کھاد دو، سردی آ گئی ہے اور آم کا بوٹا لگایا تو اس کو اوپر سے پلاسٹک سے کور کر دو، پھل آ گیا ہے تو پھل کی پر نظریں رکھو کوئی مکھی نہ لگ جائے۔ ایک مکھی ہوتی ہے گلابی رنگ کی، وہ ڈنگ مارتی ہے سارا آم گل جاتا ہے۔ یہ تو طریقہ ہے فصل کو اوپر اٹھانے کا۔ کبھی ڈنڈے مارتے بھی دیکھا کسی ذمہ دار کو؟ کڑک میری جمی نہیں تو میں بھی سوٹے مار 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 کے تو لٹا دیتی ہے۔ کبھی دیکھا کسی پاگل کو کہ اپنی فصل کو گالیاں دے رہا ہو کہ مکھی کے دانے نہیں نکلے، کپاس کے ڈوڈے نہیں نکلے؟ کسی نے فصل کو گالیاں دی، کسی نے فصل کو ڈنڈے مارے، کسی نے فصل کا جان بوجھ کے پانی روکا، جان بوجھ کے کھاد۔ یہ بیچارے ذمہ دار اکثر مقروض ہیں کہ وہ سپرے کے پیسے نہیں ہوتے، ڈبل قیمت پر سپرے لا کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے پیسے کو نہیں کرنا۔ یہی تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، اس نے تمہیں پھل دینا ہے، پھل دینا ہے۔ جس چیز کی اسے ضرورت ہے، خواہش ہے، اس کا لحاظ کرنا تمہارے ذمے ہے۔ اور بیج کے پیدا ہوتے ہی اس سے کوئی توقع رکھتے ہو؟ آج بیج کاشت کے کل ویکھن لگ گیا کتنے من پھٹی ہوئی ہے، کوئی ایسا پاگل ہے؟ آج بچی گھر آئی ہے شادی ہو کے، کل اس سے امیدیں لگا لینا، چوتھے دن باتیں شروع کر دینا، ماں پیو نے یاد کیتی رکھ دی، ساڑھے نال تو باندھی کوئی نہیں۔ اور اگر خامد اس کو عزت دے محبت دے تو الٹا وار ہوتا ہے، بیوی دی کچھ چی وڑیا رہندا ہے، ماں پیو تو یاد ہی کوئی نہیں۔ طلاقیں ہو گئیں۔ میرا ایک بہت قریبی دوست تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو اتنے تانے دیے، وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا، ساری رات، اور کبھی ماں باپ کو یاد نہیں آیا۔ پھر ہم نے دوستی لگا کے اس کے 3 چلے لگوائے، اس نے توبہ کی، اس کی شادی ہوئی، شادی اس کی پسند کی تھی، وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا۔ دونوں ماں پیو نے قیامت قائم کر دی۔ بیوی دی کچھ چی وڑیا رہندا، کدی ماں مردی پئی ہے پوچھے ہی نہیں، کدی پیو مردہ پہ پوچھے ہی کدی نہیں۔ 1 سال کی ذلت کے بعد اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور خود ڈپریشن کا مریض ہو گیا، آج تک مریض ہے۔ یہ وہ دکھڑے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ تمہاری بیوی تمہاری کھیت پر نہ کہا کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ جی نکاح ہو رہا ہے، جی نکاح ہو رہا ہے، جی نکاح ہو رہا ہے۔ نہ کہا ہلکی بارش کا زمین پہ اتر کے جذب ہو جانا، مٹی اور پانی کے جذب ہونے کو نکاح کہتے ہیں۔ تو خامند کے اچھے رویے بارش کی طرح بیوی پر اتریں اور وہ جذب ہو جائیں اور اس سے اچھی فصل نکلے۔ آتے ہی اسے توقع لگ جاتی ہے اور اس سے کام کی پیو دی بھی خدمت کر، ماں دی بھی خدمت کر، بہنوں دی بھی خدمت کر۔
تو وہ تو خاوند کے لیے ہے اور بچوں کے لیے ہے۔ اگر عورت اس طرح مصروف ہو جائے گی تو بچے نظر انداز ہو جائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اکیلی ماں نے پالا اور 6 سال کی عمر میں وہ کر کے دکھایا کہ یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ نکاح کا مطلب ہی یہ ہے، نکاح کا مطلب ہے نیند کا آنکھوں میں اتر کے آنکھیں بند ہو جانا، خاوند کے ایسے رویے اور بیوی کے ایسے رویے کہ خاوند چین سے سوئے، بیوی بھی چین سے سوئے۔ اس رشتے کو اللہ نے کیوں پھیلایا ہے کہ باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ میں میاں علا بخش رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، وہ مر گئے پھر بھی ان کا بیٹا ہوں۔ FSC تک میں بہت گستاخ تھا، میں پھر بھی ان کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے میری زندگی بدلی، میں نے ان کی قیمت کو سمجھا، تو بھی میں ان کا بیٹا تھا۔ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی تو بھی اس سے سلوک کرو، اللہ اس میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے پیدا کر دے گا۔ مردوں کو کہا جائے۔ پھر وراثت کا جب حکم آیا تو عرب عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، تو جب اللہ نے وراثت کا، ہم بھی نہیں دیتے، ہمارے یہاں بھی رواج کوئی نہیں، شہروں میں ہو تو پتہ نہیں، ہمارے دیہاتوں میں 0% کوئی ذمہ دار اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا، سوال اٹھایا، دیکھو بیٹے کو ملتی تھی بیٹی کو نہیں، تو قرآن نے سوال یوں اٹھایا جیسے بیٹے کی کوئی نہیں ہے، بیٹی کی ہے۔ یا اللہ بیٹے کا کتنا حصہ ہے وراثت میں؟ تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے، وراثت میں حصہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا، اس کو اپنی نشانی بتایا، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو، کسی رشتے میں سکون نہیں فرمایا، اور تم میں محبت اور رحمت کو پیدا کیا۔ یہ فکر والے یہ تعلق سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ کتنے غریب ہیں جن کی بیٹیاں بیٹھی ہیں جہیز کوئی۔ ہم نے جب سے فاؤنڈیشن بنائی ہے تو ہمیں لوگوں کے اتنے دکھڑے سننے کو ملے ہیں کہ جو سنے گا روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ غریب آدمی کی تو روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ بیٹی کو لاکھوں کا جہیز کہاں سے؟ پھر بعض ایسے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں لڑکی والوں سے، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا، فہرست بھیجتے ہیں، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا ہے۔ بھائیو بیٹیوں کی قدر کرو۔ میرے نبی حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تھی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے چومتے تھے، پھر بٹھاتے تھے۔ پھر بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جانا تو پوری ایک فوج جاتی ہے، 8-10 عورتیں جاتی ہیں اور سب ایکس رے کرتے ہیں۔ بھائیو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اب نکل نک چھوٹا ہے، دوسری کہتی ہے نساں بڑیاں موٹیاں ہیں، تیسری کہتی ہے اکھیاں بھی چھوٹیاں ہیں، چوتھی کہتی ہے رنگ بھی سانولا ہے، پانچویں کہتی ہے قد بھی چھوٹا ہے، چھٹی کہتی ہے داند بھی پیلے جائے ہیں۔
لعنت ہو تمہاری اس معاشرت پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی۔ کسی کی بیٹی کا یوں امتحان لیا جاتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ ماں باپ نے دیکھ لیا ہے تو بچے اور بچی کو سامنے بٹھا دو، بس اجازت ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے سامنے بیٹھ جائیں، اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو شادی کر لیں، اگر پسند نہ کریں تو شادی نہیں۔ ہمارے ہاں بچی دکھانا ایک عیب ہے، اسے اپنی بچی دکھا لی تو جو 10 عورتیں تمہاری بچی کو دیکھ کر آتی ہیں اور بکواس کر کے جاتی ہیں وہ برداشت کرتے ہو؟ بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح بیٹھ کے بہنیں کچھ کہتی ہیں، ماسیاں کچھ کہتی ہیں، مائیں کچھ کہتی ہیں، چاچیاں کچھ کہتی ہیں۔ ان سب کو لے جانا کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکے اور لڑکی کو ساتھ بٹھاؤ آمنے سامنے، لڑکا لڑکی کو دیکھے، لڑکی لڑکے کو دیکھے، پسند آئیں ہاں کرو۔ اگر لڑکی کہتی میں نے نہیں کرنی تو وہ نافرمان نہیں ہے، اگر لڑکا کہتا ہے میں نے نہیں کرنی تو وہ لڑکا نافرمان نہیں ہے۔ لباس آپ اپنی پسند کا پہنتے ہو جوان ہونے کے بعد یا ماں پیو کی پسند؟ ہم چھوٹے تھے تو ماں نے کچھا پوا دیتا، پاجامہ پوا دیتا، نکر پوا دیتی، ٹھیک۔ ہم چھوٹے تھے، نکروں کو اوپر اٹھا کر وہیں سے پیشاب کی دار مار دیتے تھے، ٹھیک۔ لیکن جب میں جوان ہو گیا ہوں، جب میں اسکول چلا گیا تو میں انارکلی میں جا کر اپنے لیے کپڑے خود خریدتا تھا، اپنا جوتا خود خریدتا تھا۔ ایک دفعہ میں 45 روپے کا بوٹ خرید کے لایا تو سارے ہاسٹل میں میری بڑی ٹور بن گئی بھی 45 روپیے دا بوٹ۔ تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو لباس اپنا خود پسند۔ ایسے ہی میں یہ نہیں کہتا ہوں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو فروغ دیا جائے، یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، اور یہ ہماری کو ایجوکیشن نے اور ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے یہ جہاں جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں یہ فحاشی کے اڈے بن گئے۔ روٹی مہنگی اور زنا سستا ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہم ماں باپ کو بیچ میں لاتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، لیکن اگر پسند نہیں آتا کوئی رشتہ تو لڑکا انکار کر سکتا ہے، لڑکی انکار کر سکتی، چونکہ لباس کے لفظ کے اندر یہ ہے کہ اپنی پسند کو دیکھو۔ پھر آخری بات یہ ہے، کسی بچی کی شادی ہو جاتی، آگے لڑکا بہت بدتمیز ہے، اور بدتمیز میں جب وہ بچی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے نا تو بچی کا سینہ کٹ جاتا ہے۔ اگر تم نے غصے کا اظہار کرنا اسی سے کرو، اس کے ماں باپ کو، یہ بہت عام ہے۔ تو پھر بچی کو صبر کی تلقین نہ کرو، طلاق لے لو، کوئی مزاج نہیں بدلتے، مزاج نہیں بدلتے۔ اگر بچہ ایسا، بچے کی ماں ایسی بدتمیز ہے، جب باپ ایسا بدتمیز ہے کہ اس نے لڑکی کی زندگی کو برباد کیا ہوا ہے، فوراً طلاق لے لو۔ اگر بچی بدتمیز ہے اور ایسی زبان دراز ہے کہ اس کی زبان ٹھہرتی نہیں ہے تو اسے طلاق دے دو۔ پھر یہ ماں باپ پریشر ڈالتے ہیں، گزارا کر گزارا کر گزارا کر، وہ دونوں ذبح ہو جاتے، چونکہ ہمارے ہاں طلاق شدہ بچی کی شادی نہیں ہوتی اور بیوہ کی شادی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہندوانہ رسم ہے، بیواؤں کی شادی کرو، مطلقہ کی شادی کرو۔ تو اللہ تم سے راضی۔ میرے نبی نے ایک کنواری سے شادی کی، ایک، حضرت عائشہ، باقی 10 بیویاں یا طلاق یافتہ یا بیوہ۔ آپ نے تو اپنے عمل سے ہمیں کر کے دکھایا۔ تو بیواؤں کی، مطلق طلاق شدہ کی شادی کی۔ میں نے UMT یونیورسٹی میں بیان کیا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، تو بیان کے بعد میں آفس میں بیٹھا تھا، باہر سے ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی۔
تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا چاہتی ہے، تو وہ گارڈ ملنے نہیں دے رہے تو وہ رو رہی، تو میں خود باہر چلا گیا، میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ مولانا آپ عورتوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، ماں کے، بیوی کے، لیکن کبھی آپ نے طلاق شدہ بچیوں کے فضائل بیان نہیں کی، ان کی مصیبت کو آپ نے کبھی بیان نہیں کی۔ میں نے کہا تجھے طلاق ہوئی ہے؟ کہ اچھی، تو کیوں؟ کہ میرا خاوند مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن خاوند کا باپ کہتا تھا اے مینو چنگی نہیں لگتی انہوں طلاق دے دے۔ تو 1 سال تک تو اس نے اپنے باپ کی بات کو ٹالا، لیکن چونکہ وہ ڈیپینڈنٹ تھا باپ پر، خود کمائی نہیں کر رہا تھا، تو اس کے پریشر میں آ کر کا وہ مجھے گھر چھوڑ کے آیا۔ وہ بھی رو رہا تھا چھوڑ کے جاتے ہوئے، میں بھی رو رہی تھی، اور اب میں گھر پر ہوں، کوئی رشتہ ہی نہیں آتا۔ رشتے آتے ہیں تو 20 سال عمر کے بڑے لوگوں کے رشتے آتے ہیں۔ تو پھر مجھے حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابنۃ المردودہ پہ خرچ کر، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی گھر آ گئی، جس کی بیٹی بیوہ ہو گئی گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں نبی والی معاشرت پیدا کر۔ خاوند بیوی کے لیے ہے، بیوی خاوند کے لیے۔ ہاں بچیوں سے کہتا ہوں تمہارے ماں باپ تم نے چھوڑ دیے اور خاوند کے گھر آ گئی، تو اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا دے۔ اور لڑکے کے ماں باپ سے کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو تم نے بیاہ دیا، شادی کر دی، تو تم آنے والی بچی کو اپنی بیٹی بنا لو، تو زندگی اس کی بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری بھی اچھی ہو جائے گی۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو عجب محبت کا نمونہ ہوتی، جب وہ ساس بنتی ہے تو عجب نفرت کا پیکر بن جاتی۔ کوئی اس مضمون کو نہیں بولتا، میں تھک کے بھی بول رہا ہوں، اس کی ضرورت آپ سب، یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں محلے والے، یہ میرے نبی کی زندگی بالکل بند۔ سوڈانی تماشا کر رہے تھے مسجد میں، اب نے کہا عائشہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ یہ مولوی ہوتے تو کہتے تجھے شرم نہیں آتی یہ کہ بات کرتے ہو؟ آؤ تو میں تماشا دکھاؤں۔ ان کو یہاں پیچھے کھڑا کیا اور انہوں نے ٹھوڑی یہاں رکھی، اور آپ کھڑے ہو کر پردہ بنا کے سوڈانیوں کا تماشا دکھاتے رہے، اور اماں عائشہ دیکھتی رہی۔ کچھ عرصے بعد حبشی آئے، حبشہ کے، تو وہ مسجد میں تماشا کر رہے تھے، تو اس دفعہ اماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ تماشا دیکھنا ہے۔ آپ نے ان کو بلایا اور یہاں کھڑا کر کے پیچھے تھوڑی یہاں رکھی، اور آپ اس کا تماشا دیکھتے۔ وہ حبشیوں کا تماشا ایسا مزے کا تھا کہ حضرت عائشہ بس ہی نہیں کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا بس نہ کریں، تو میں نے کہا جی نہیں۔ تو آپ کھڑے کھڑے تھک گئے تھے، تو کبھی ایک ٹانگ پر پریشر ڈالتے تھے، دوسری کو فری کرتے تھے، کبھی اس ٹانگ پہ پریشر ڈالتے تھے اور پہلی کو فری کرتے تھے، جب تک اماں عائشہ نے نہیں کہا آپ نے اس کو واپس نہیں موڑا۔ میں ان بچوں سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو، ضرب یضرب ضربن پڑھ پڑھ کے مار پٹائی ان کے دماغ میں آ جائے، اس کا فقہ پڑھ کے ویسے ان کے دماغ خراب ہو جاتے ہیں۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکری دروش منصوری نو ٹھپ رکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شاہ بقایا، آہا ایو دل قرآن کتاب ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں نیتیں کرو اپنے گھروں کو نبی کی زندگی کے مطابق لانا۔
اور اس کے لیے تبلیغ میں تھوڑا تھوڑا وقت آپ لگاتے رہیں، صرف 3 دن ہر مہینے لگا دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔ یہ رشتہ صبر سے چلتا ہے اور سب سے خوبصورت رشتہ ہے خامند اور بیوی، سب سے خوبصورت، لباس سے تشبیہ دی ہے۔ پھر ایک تشبیہ اور دی ہے، نساؤکم حرث لکم۔ میں ایک ذمہ دار خاندان سے تعلق رکھتا ہوں، میں نے اس میں ایک اپنا معنی شامل کیا ہے اور اللہ کے فضل سے بالکل ٹھیک۔ آپ سب کے گھر میں کوئی نہ کوئی پودا لگا ہو، ہمارا ذرا کھلے پیمانے پر ذمہ دارہ ہے، تو ہم جب بیج کاشت کرتے ہیں تو جب وہ نکلتا ہے تو اس دن سے اس کی حفاظت شروع کرتے ہیں۔ اگر اس کو بیماری لگ رہی ہے سپرے کرو، اگر اس کو پانی کی ضرورت ہے پانی دو، کھاد کی ضرورت ہے کھاد دو، سردی آ گئی ہے اور آم کا بوٹا لگایا تو اس کو اوپر سے پلاسٹک سے کور کر دو، پھل آ گیا ہے تو پھل کی پر نظریں رکھو کوئی مکھی نہ لگ جائے۔ ایک مکھی ہوتی ہے گلابی رنگ کی، وہ ڈنگ مارتی ہے سارا آم گل جاتا ہے۔ یہ تو طریقہ ہے فصل کو اوپر اٹھانے کا۔ کبھی ڈنڈے مارتے بھی دیکھا کسی ذمہ دار کو؟ کڑک میری جمی نہیں تو میں بھی سوٹے مار 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 کے تو لٹا دیتی ہے۔ کبھی دیکھا کسی پاگل کو کہ اپنی فصل کو گالیاں دے رہا ہو کہ مکھی کے دانے نہیں نکلے، کپاس کے ڈوڈے نہیں نکلے؟ کسی نے فصل کو گالیاں دی، کسی نے فصل کو ڈنڈے مارے، کسی نے فصل کا جان بوجھ کے پانی روکا، جان بوجھ کے کھاد۔ یہ بیچارے ذمہ دار اکثر مقروض ہیں کہ وہ سپرے کے پیسے نہیں ہوتے، ڈبل قیمت پر سپرے لا کے کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے پیسے کو نہیں کرنا۔ یہی تمہاری بیوی ہے، تمہاری بیوی تمہاری کھیتی ہے، اس نے تمہیں پھل دینا ہے، پھل دینا ہے۔ جس چیز کی اسے ضرورت ہے، خواہش ہے، اس کا لحاظ کرنا تمہارے ذمے ہے۔ اور بیج کے پیدا ہوتے ہی اس سے کوئی توقع رکھتے ہو؟ آج بیج کاشت کے کل ویکھن لگ گیا کتنے من پھٹی ہوئی ہے، کوئی ایسا پاگل ہے؟ آج بچی گھر آئی ہے شادی ہو کے، کل اس سے امیدیں لگا لینا، چوتھے دن باتیں شروع کر دینا، ماں پیو نے یاد کیتی رکھ دی، ساڑھے نال تو باندھی کوئی نہیں۔ اور اگر خامد اس کو عزت دے محبت دے تو الٹا وار ہوتا ہے، بیوی دی کچھ چی وڑیا رہندا ہے، ماں پیو تو یاد ہی کوئی نہیں۔ طلاقیں ہو گئیں۔ میرا ایک بہت قریبی دوست تھا، اس کے ماں باپ نے اس کو اتنے تانے دیے، وہ ساری رات کلبوں میں گزارتا تھا، ساری رات، اور کبھی ماں باپ کو یاد نہیں آیا۔ پھر ہم نے دوستی لگا کے اس کے 3 چلے لگوائے، اس نے توبہ کی، اس کی شادی ہوئی، شادی اس کی پسند کی تھی، وہ اس کے ساتھ زیادہ وقت گزارتا تھا۔ دونوں ماں پیو نے قیامت قائم کر دی۔ بیوی دی کچھ چی وڑیا رہندا، کدی ماں مردی پئی ہے پوچھے ہی نہیں، کدی پیو مردہ پہ پوچھے ہی کدی نہیں۔ 1 سال کی ذلت کے بعد اس نے بیوی کو طلاق دے دی اور خود ڈپریشن کا مریض ہو گیا، آج تک مریض ہے۔ یہ وہ دکھڑے ہیں جو ہمارے گھروں میں ہو رہے ہیں۔ تمہاری بیوی تمہاری کھیر پر نہ کہا کا پتہ ہے کیا مطلب ہے؟ جی نکاح ہو رہا ہے، جی نکاح ہو رہا ہے، جی نکاح ہو رہا ہے۔ نہ کہا ہلکی بارش کا زمین پہ اتر کے جذب ہو جانا، مٹی اور پانی کے جذب ہونے کو نکاح کہتے ہیں۔ تو خامد کے اچھے رویے بارش کی طرح بیوی پر اتریں اور وہ جذب ہو جائیں اور اس سے اچھی فصل نکلے۔
آتے ہی اسے توقع لگ جاتی ہے اور اس سے کام کی بھی پیو دا بھی خدمت کر، ماں دی بھی خدمت کر، بہنوں دی بھی خدمت کر، تو وہ تو خاوند کے لیے ہے اور بچوں کے لیے ہے۔ اگر عورت اس طرح مصروف ہو جائے گی تو بچے نظر انداز ہو جائیں گے۔ اسماعیل علیہ السلام کو اکیلی ماں نے پالا اور 6 سال کی عمر میں وہ کر کے دکھایا کہ یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ نکاح کا مطلب ہی یہ ہے، نکاح کا مطلب ہے نیند کا آنکھوں میں اتر کے آنکھیں بند ہو جانا۔ خاوند کے ایسے رویے اور بیوی کے ایسے رویے کہ خاوند چین سے سوئے، بیوی بھی چین سے سوئے۔ اس رشتے کو اللہ نے کیوں پھیلایا ہے کہ باقی کوئی رشتہ ٹوٹتا نہیں۔ میں میاں علا بخش رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں، وہ مر گئے پھر بھی ان کا بیٹا ہوں۔ FSC تک میں بہت گستاخ تھا، میں پھر بھی ان کا بیٹا تھا۔ اس کے بعد اللہ نے میری زندگی بدلی، میں نے ان کی قیمت کو سمجھا، تو بھی میں ان کا بیٹا تھا۔ باقی رشتے ٹوٹتے نہیں، خاوند اور بیوی کا رشتہ ایک بول پہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پھر اللہ نے کہا عاشروہن بالمعروف، عورتوں سے نہیں کہا، ہمیں کہا عاشروہن بالمعروف، اپنی بیویوں سے اچھا سلوک کرو۔ فإن کرہتموہن، اگر تمہیں اچھی نہیں لگتی، فعسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا، اگر وہ تمہیں اچھی نہیں لگتی تو بھی اس سے سلوک کرو، اللہ اس میں بہت بڑی خیر تمہارے لیے پیدا کر دے گا۔ مردوں کو کہا جائے۔ پھر وراثت کا جب حکم آیا تو عرب عورتوں کو وراثت نہیں دیتے تھے، تو جب اللہ نے وراثت کا، ہم بھی نہیں دیتے، ہمارے یہاں بھی رواج کوئی نہیں، شہروں میں ہو تو پتہ نہیں، ہمارے دیہاتوں میں 0% کوئی ذمہ دار اپنی بیٹی کو زمین نہیں دیتا۔ اور اللہ نے قرآن میں کہا، سوال اٹھایا، دیکھو بیٹے کو ملتی تھی بیٹی کو نہیں، تو قرآن نے سوال یوں اٹھایا جیسے بیٹے کی کوئی نہیں ہے، بیٹی کی ہے۔ یا اللہ بیٹے کا کتنا حصہ ہے وراثت میں؟ تو اللہ نے کہا للذکر مثل حظ الانثیین، 2 بیٹیوں کا جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ایک بیٹے کو دے دیا جائے، وراثت میں حصہ دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کسی رشتے کو اپنی نشانی نہیں بتایا، اس کو اپنی نشانی بتایا، من آیاتہ ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمۃ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون۔ میری بہت بڑی نشانی ہے کہ میں نے خاوند اور بیوی کا رشتہ بنایا تاکہ تمہیں سکون حاصل ہو۔ کسی رشتے میں سکون نہیں فرمایا، اور تم میں محبت اور رحمت کو پیدا کیا۔ یہ فکر والے یہ تعلق سمجھ سکتے ہیں۔ تو اگلی بات یہ ہے کہ کتنے غریب ہیں جن کی بیٹیاں بیٹھی ہیں جہیز کوئی۔ ہم نے جب سے فاؤنڈیشن بنائی ہے تو ہمیں لوگوں کے اتنے دکھڑے سننے کو ملے ہیں کہ جو سنے گا روئے بغیر نہیں رہ سکتا۔ غریب آدمی کی تو روٹی پوری نہیں ہوتی، وہ بیٹی کو لاکھوں کا جہیز کہاں سے؟ پھر بعض ایسے انسانیت سے گرے ہوئے لوگ ہیں جو مانگتے ہیں لڑکی والوں سے، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا، فہرست بھیجتے ہیں، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا ہے، اے بھی دیونا ہے۔ بھائیو بیٹیوں کی قدر کرو۔ میرے نبی حضرت فاطمہ جب تشریف لاتی تھی ان کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، ان کا ہاتھ پکڑ کے یہاں سے چومتے تھے، پھر بٹھاتے تھے۔ پھر بیٹیوں کا رشتہ دیکھنے جانا تو پوری ایک فوج جاتی ہے، 8-10 عورتیں جاتی ہیں اور سب ایکس رے کرتی ہیں۔ بھائیو بیٹی بیٹی ہوتی ہے، اب نکل نک چھوٹا ہے، دوسری کہتی نساں بڑیاں موٹیاں ہیں،
تیسری کہتی ہے اکھیاں بھی چھوٹیاں ہیں، چوتھی کہتی ہے رنگ بھی سانولا ہے، پانچویں کہتی ہے قد بھی چھوٹا ہے، چھٹی کہتی ہے داند بھی پیلے جائے ہیں۔ لعنت تو تمہاری اس معاشرت پر اللہ کی اور اللہ کے فرشتوں کی۔ کسی کی بیٹی کا یوں امتحان لیا جاتا ہے۔ شریعت کیا کہتی ہے کہ ماں باپ نے دیکھ لیا ہے تو بچے اور بچی کو سامنے بٹھا دو، بس اجازت ہے کہ لڑکا اور لڑکی شادی سے پہلے سامنے بیٹھ جائیں، اگر وہ ایک دوسرے کو پسند کر لیں تو شادی کریں، اگر پسند نہ کریں تو شادی نہیں۔ ہمارے ہاں بچی دکھانا ایک عیب ہے، ایسے اپنی بچی بھی کھا گئی۔ تو جو 10 عورتیں تمہاری بچی کو دیکھ کر آتی ہیں اور بکواس کر کے جاتی ہیں، وہ برداشت کرتے ہو؟ بہت دکھ ہوتا ہے جب اس طرح بیٹھ کے بہنیں کچھ کہتی ہیں، ماسیاں کچھ کہتی ہیں، مائیں کچھ کہتی ہیں، چاچیاں کچھ کہتی ہیں۔ ان سب کو لے جانا کی اجازت نہیں ہے۔ لڑکے اور لڑکی کو ساتھ بٹھاؤ آمنے سامنے، لڑکا لڑکی کو دیکھے، لڑکی لڑکے کو دیکھے، پسند آئیں ہاں کرو۔ اگر لڑکی کہتی میں نے نہیں کرنی تو وہ نافرمان نہیں ہے، اگر لڑکا کہتا ہے میں نے نہیں کرنی تو وہ لڑکا نافرمان نہیں ہے۔ لباس آپ اپنی پسند کا پہنتے ہو جوان ہونے کے بعد یا ماں پیو کی پسند؟ ہم چھوٹے تھے تو ماں نے کچھا پوا دیتا، پاجامہ پوا دیتا، نکر پوا دیتی، ٹھیک۔ ہم چھوٹے تھے، نکروں کو اوپر اٹھا کر وہیں سے پیشاب کی دار مار دیتے تھے، ٹھیک۔ لیکن جب میں جوان ہو گیا ہوں، جب میں اسکول چلا گیا تو میں انارکلی میں جا کر اپنے لیے کپڑے خود خریدتا تھا، اپنا جوتا خود خریدتا تھا۔ ایک دفعہ میں 45 روپے کا بوٹ خرید کے لایا تو سارے ہاسٹل میں میری بڑی ٹور بن گئی، 45 روپیے دا بوٹ۔ تو جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو لباس اپنا خود پسند۔ ایسے ہی میں یہ نہیں کہتا ہوں بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر کو فروغ دیا جائے، یہ حرام ہے، یہ زنا ہے، اور یہ ہماری کو ایجوکیشن نے اور ہماری یونیورسٹیز اور ہمارے یہ جہاں جہاں لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں یہ فحاشی کے اڈے بن گئے۔ روٹی مہنگی اور زنا سستا ہے، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ہم ماں باپ کو بیچ میں لاتے ہیں، ان کی دعائیں لیتے ہیں، لیکن اگر پسند نہیں آتا کوئی رشتہ تو لڑکا انکار کر سکتا ہے، لڑکی انکار کر سکتی، چونکہ لباس کے لفظ کے اندر یہ ہے کہ اپنی پسند کو دیکھو۔ پھر آخری بات یہ ہے، کسی بچی کی شادی ہو جاتی، آگے لڑکا بہت بدتمیز ہے، اور بدتمیز میں جب وہ بچی کے ماں باپ کو گالیاں دیتا ہے نا تو بچی کا سینہ کٹ جاتا ہے۔ اگر تم نے غصے کا اظہار کرنا اسی سے کرو، اس کے ماں باپ کو، یہ بہت عام ہے۔ تو پھر بچی کو صبر کی تلقین نہ کرو، طلاق لے لو، کوئی مزاج نہیں بدلتے، مزاج نہیں بدلتے۔ اگر بچے کی ماں ایسی بدتمیز ہے یا باپ ایسا بدتمیز ہے تو اس نے لڑکی کی زندگی کو برباد کیا ہوا ہے، فوراً طلاق لے لو۔ اگر بچی بدتمیز ہے اور ایسی زبان دراز ہے کہ اس کی زبان ٹھہرتی نہیں ہے تو اسے طلاق دے دو۔ پھر یہ ماں باپ پریشر ڈالتے ہیں، گزارا کر گزارا کر گزارا کر، وہ دونوں ذبح ہو جاتے، چونکہ ہمارے ہاں طلاق شدہ بچی کی شادی نہیں ہوتی اور بیوہ کی شادی نہیں ہوتی۔ یہ بھی ہندوانہ رسم ہے، بیواؤں کی شادی کرو، مطلقہ کی شادی کرو تو اللہ تم سے راضی۔ میرے نبی نے ایک کنواری سے شادی کی، ایک حضرت عائشہ، باقی 10 بیویاں یا طلاق یافتہ یا بیوہ۔ آپ نے تو اپنے عمل سے ہمیں کر کے دکھایا۔ تو بیواؤں کی طلاق شدہ کی شادی کی، میں نے
UMT یونیورسٹی میں بیان کیا، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھتے ہیں، تو بیان کے بعد میں آفس میں بیٹھا تھا، باہر سے ایک لڑکی کے رونے کی آواز آئی، تو میں نے کہا یہ کون ہے؟ تو انہوں نے کہا جی آپ سے ملنا چاہتی ہے، تو وہ گارڈ ملنے نہیں دے رہے تو وہ رو رہی، تو میں خود باہر چلا گیا، میں نے اس کو بٹھایا، میں نے کہا بیٹا کیا بات ہے؟ کہ مولانا آپ عورتوں کے فضائل بیان کرتے ہیں، ماں کے، بیوی کے، لیکن کبھی آپ نے طلاق شدہ بچیوں کے فضائل بیان نہیں کی، ان کی مصیبت کو آپ نے کبھی بیان نہیں کی۔ میں نے کہا تجھے طلاق ہوئی ہے؟ کہ اچھی، تو کیوں؟ کہ میرا خاوند مجھ سے بہت پیار کرتا تھا، لیکن خاوند کا باپ کہتا تھا اے مینوں چنگی نہیں لگتی، انہوں طلاق دے دے۔ تو 1 سال تک تو اس نے اپنے باپ کی بات کو ٹالا، لیکن چونکہ وہ ڈیپینڈنٹ تھا باپ پر، خود کمائی نہیں کر رہا تھا، تو اس کے پریشر میں آ کر کا وہ مجھے گھر چھوڑ کے آیا، وہ بھی رو رہا تھا چھوڑ کے جاتے ہوئے، میں بھی رو رہی تھی، اور اب میں گھر پر ہوں، کوئی رشتہ ہی نہیں آتا، رشتے آتے ہیں تو 20 سال عمر کے بڑے لوگوں کے رشتے آتے ہیں۔ تو پھر مجھے حدیث میں بیان کیا کرتا ہوں، میرے نبی نے فرمایا تمہیں بتاؤں سب سے اعلیٰ درجے کا صدقہ کون سا ہے؟ تو صحابہ نے کہا جی کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا ابنۃ المردودہ پہ خرچ کر، جس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی گھر آ گئی، جس کی بیٹی بیوہ ہو گئی گھر آ گئی، اس پہ خرچ کرنا سب سے بڑا صدقہ ہے۔ اللہ کے واسطے اپنی زندگی میں، اپنے گھروں میں نبی والی معاشرت پیدا کرو۔ خاوند بیوی کے لیے ہے، بیوی خاوند کے لیے۔ ہاں بچیوں سے کہتا ہوں تمہارے ماں باپ تم نے چھوڑ دیے اور خاوند کے گھر آ گئیں، تو اس کے ماں باپ کو اپنے ماں باپ بنا دیں، اور لڑکے کے ماں باپ سے کہتا ہوں اپنی بیٹیوں کو تم نے بیاہ دیا، شادی کر دی، تو تم آنے والی بچی کو اپنی بیٹی بنا لو، تو زندگی اس کی بھی اچھی ہو جائے گی، تمہاری بھی اچھی ہو جائے گی۔ ایک عورت جب ماں ہوتی ہے تو عجب محبت کا نمونہ ہوتی ہے، جب وہ ساس بنتی ہے تو عجب نفرت کا پیکر بن جاتی۔ کوئی اس مضمون کو نہیں بولتا، میں تھک کے بھی بول رہا ہوں، اس کی ضرورت آپ سب، یہ میرے بچے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ میرے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں محلے والے، یہ میرے نبی کی زندگی بالکل بند۔ سوڈانی تماشا کر رہے تھے مسجد میں، اب نے کہا عائشہ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، یہ مولوی ہوتے تو کہتے تجھے شرم نہیں آتی یہ کہ بات کرتے ہو، آؤ تو میں تماشا دکھاؤں۔ ان کو یہاں پیچھے کھڑا کیا اور انہوں نے ٹھوڑی یہاں رکھی، اور آپ کھڑے ہو کر پردہ بنا کے سوڈانیوں کا تماشا دکھاتے رہے، اور اب ماں عائشہ دیکھتی رہی۔ کچھ عرصے بعد حبشی آئے، حبشہ کے، تو وہ مسجد میں تماشا کر رہے تھے، تو اس دفعہ اماں عائشہ نے کہا یا رسول اللہ میں نے یہ تماشا دیکھنا ہے۔ آپ نے ان کو بلایا اور یہاں کھڑا کر کے پیچھے تھوڑی یہاں رکھی، اور آپ اس کا تماشا دیکھتے۔ وہ حبشیوں کا تماشا ایسا مزے کا تھا کہ حضرت عائشہ بس ہی نہیں کر رہی تھی، تو اللہ کے نبی نے کہا بس نہ کریں، تو میں نے کہا جی نہیں۔ تو آپ کھڑے کھڑے تھک گئے تھے، تو کبھی ایک ٹانگ پر پریشر ڈالتے تھے، دوسری کو فری کرتے تھے، کبھی اس ٹانگ پہ پریشر ڈالتے تھے اور پہلی کو فری کرتے تھے، جب تک اماں عائشہ نے نہیں کہا آپ نے اس کو واپس نہیں موڑا۔ میں ان بچوں سے کہتا ہوں اپنے نبی کی زندگی پڑھو، ضرب یضرب ضرباً پڑھ پڑھ کے مار پٹائی ان کے دماغ میں آ جائے، دوسرا فقہ پڑھ کے ویسے ان کے دماغ خراب ہو جاتے۔ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں سکھری دروش منصوری نو ان ٹھپرکھ کنز کدوری نو، ہادی نہ سمجھ ہدایہ کافی نہ سمجھ کفایا، کر پرز شرع بقایا، آہا ایو دل قرآن کتاب ہے۔
تو اس لیے میرے بھائیوں، رمضان میں نیتیں کرو اپنے گھروں کو نبی کی زندگی کے مطابق لانا، اور اس کے لیے تبلیغ میں تھوڑا تھوڑا وقت آپ لگاتے رہیں، صرف 3 دن ہر مہینے لگا دیا کریں تو انشاءاللہ آپ کی زندگی انتہائی خوبصورت ہو جائے گی۔ السلام علیکم۔